میت کے موقع پر ایک وقت کی بھاتی سنت ہے. اس کو میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں، لیکن چونکہ پھکٹ کا کھانے ملتا ہے تو کون عمل کرے. یہی ہے نا حال. جملے تلخ ہو تو معاف کرنا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی. ایک وقت کی بھاتی، صرف ایک وقت کی بھاتی سنت ہے بس. اور وہ ایک وقت کی بھاتی کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے وہ لوگ غمگین ہیں تو وہ پکائیں گے تو نہیں. میت رکھ کے کوئی پکائے گا؟ کسی میں ہمت ہوگی؟ کیا پکائے گا وہ؟ تو اس وقت اس کے گھر کھانا نہیں پکے گا. تو پاس پڑوس کی ذمہ داری ہے، پاس پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں، جتنے لوگ گھر کے ہوں، ان لوگوں کے لیے آس پڑوس کے لوگ مل جل کے تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کریں اور ان کو میت چلی جانے کے بعد، تدفین کے بعد بیلا پھسلا کر پیار سے کھلا دیں. بس یہی سنت ہے، یہی حکم بھی ہے. لیکن یہاں تو 6 ٹائم کی بھاتی، اور وہ بھی 2 پہلی 4 پہلی بھاتی. یہ ہو رہا ہے گھر والے نہیں کھا رہے، پورے گلی کے لوگ بھی کھا رہے ہیں، سمدیانے کے لوگ بھی کھا رہے ہیں، بیٹیاں بھی کھا رہی ہے، داماد بھی کھا رہے ہیں، سب لوگ کھا رہے ہیں جیسے شادی کا ماحول ہو. اور میت کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوپہر میں پلاؤ آیا تھا، بھی دوپہر پلایا تھا، شام کو پلاؤ نہیں بھیجنا، وہ دالچا بھیج دینا. شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو اس لیے جو ہے وہ اس کی موت اس لیے تھی کہ تو یہ ساری چیزیں کرے گا. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا، ہمارے جو بڑے بزرگ موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو بہلا بہلا کے پورا محلہ کھلاتا تھا، تب بھی 2 لقمے سے زیادہ لوگ لیتے نہیں تھے. یہ صورتحال ہوتی تھی. اب تو شادیوں کی طرح ماحول ہو گیا ہے، کوئی بولنے تیار نہیں ہے. وہ میت کی جو بھاتی کا کھانا ہے نا، روایت میں آتا ہے کہ بھاتی کا کھانا جو اس کا حقدار نہیں وہ کھائے گا اس کا دل مردہ ہوگا. میت کے نام پہ کھانے والوں کے دل مردہ ہوں گے، دل مردہ ہوتا ہے اس سے. وہ حق صرف گھر والوں کا ہے. یا اگر کوئی باہر سے ایسا مہمان میت میں آ گیا کہ اب وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ کہیں اور جا کر نہیں کھا سکتا، تو اس کا حق ہے. جو ان کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، جن کے گھر شہر ہی کے اندر گھر ہو، مکانات ہو، وہاں جا کے کھا سکتے ہیں، ان کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اور اب تو یہ بھی اس پہ بھی دھندا چل پڑا ہے، یہ بھی اس پہ بھی دھندا چل پڑا ہے. مجھے بتایا لوگوں نے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی ایک بڑا بن جاتا ہے، جو اصل بڑے نہیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اصل بڑے وہ اچھے لوگ ہیں، کوئی ایسی انٹو پنٹو آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب سے پیسہ جمع کرتا ہے. اب سب رہتے ہیں مصروف، اس نے دیا 300، اس نے دیا 300، اس نے دیا 300، اس نے سب نے 300 500 دے دیے. اب جتنی بھاتی آئی اس میں سے بھاتی لایا، باقی پیسہ بچا وہ اڑا لیتا ہے. ہر محلے کے اندر 2-4 ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو بھاتی کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں بھی میت ہو، اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں میت ہو تو آپ خود اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہیں کہ ایک وقت کی بھاتی سنت ہے، صرف ایک وقت کی کوئی لائے، وہ بھی قریب کا کوئی آدمی رشتہ دار. میں کہتا ہوں نا کہ غریب سے غریب بھی آدمی ایک گھر کے لوگوں کو کھلا سکتا ہے، یا 2 پڑوسی مل کے کھلا سکتے ہیں. 2 پہلی 4 پہلی 1 پہلی بھاتی کی کوئی ضرورت نہیں. اس بدعت کو ختم کرو، اس بدعت کو، اس جیسی تمام بدعتوں کا خاتمہ کرو. یہ اپنی ذمہ داری ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دیا، مرنے کے بعد قبر میں ان کے منہ قبلے کی طرف بھی نہیں رہ سکتے، ان کے منہ قبر میں قبلے سے پھر جاتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ، میں کہتا ہوں چلے 6 ٹائم کوئی کھلا دے گا، 7ویں ٹائم تو آپ کو پکانا ہی ہے نا گھر میں، تو 7ویں ٹائم پکانا ہے تو دوسرے ٹائم پکاؤ نا. کون زندگی بھر کھلائے گا؟ 6 ٹائم کے لیے بدعت کا دروازہ کیوں کھولتے ہو؟ 6 ٹائم کے لیے بدعت کو رواج کیوں دیتے ہو؟ ختم کیوں نہیں کرتے؟ اور میں کہتا ہوں سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کرو گے، اللہ اس کی برکت سے زندگی بھر تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا. جب میں یہ باتیں کرنے لگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں قوم سے. میں ناراض نہیں رہتا. اللہ نے ذمہ داری اگر ہمارے سروں پر دی ہے حق بولنے کی تو ہمیں حق بولنا ہوگا. میرے گھر پر خود میرے ہوش و حواس میں پہلی مرتبہ میت ہوئی 2007 میں یا تقریباً 2013 میں غالب 2013 میں 7 سال ہو گئے. 2013 اس سے پہلے میرے ہوش میں کوئی میت گھر میں نہیں ہوئی. میری دادی مرحومہ مغفورہ کا انتقال ہوا.
90 سال سے زیادہ کی ان کی عمر تھی ان کا انتقال. تو ظاہر سی بات ہے چونکہ میرے تعلقات تو پورے شہر سے، آپ نے دیکھا کہ شہر امٹ پڑا، لوگ آئے، اور اب جس کو دیکھو تو ظاہر سی بات ہے تعلقات نبھانے کے لیے سبھی سیاسی لیڈران بھی اور اہل علم طبقہ بھی اور اس کے بعد مالدار طبقہ بھی سبھی آ کر کے مجھے بیٹھ کر کے کہا کہ ہمارے یہاں. میں نے سب سے کہا ایک کام کرو، آپ ہمارے گھر بھاتی بھیجنا چاہتے ہو، اتنا ہی آپ میری دادی مرحومہ کے نام سے پکا کر اپنے گھر غریبوں کو کھلا کر ان کو ایصال ثواب کر دے، میرے گھر نہ بھیجیں. اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو بدعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور ایک وقت کی بھاتی سنت ہے، ایک وقت کی بھیجنی ہے جو تیار ہو چکی ہے. میرے محلے کے لوگوں نے ایک وقت کی تیار کر لی ہے، دوسرے کسی کی قبول نہیں. جس کو اگر محبت ہے، اگر دل سے اگر آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امین القادری کو کھلا رہے ہیں تب تو بات الگ ہے، اور اگر آپ کو محبت ہے تو پھر آپ غریبوں کو کھلا دیں ان کے ایصال ثواب کی. یہ بڑے بڑے لوگوں نے زور ڈالا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سنت کو رواج دینے کا آغاز اگر ہم اپنے گھر سے نہیں کریں گے تو کہاں سے کریں. کچھ لوگ ناراض ہو کر اٹھیں وہاں سے کہ یہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں. میں نے کہا کہ جب اللہ رسول کی آ جائے تو پھر کسی کی نہیں سننا، یہی اپنا مزاج ہونا چاہیے. ہم کسی کے کیا پابند ہیں. تو میری بھی گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے سنت کا آغاز کریں. یہ بات معاذ اللہ استغفر اللہ میں بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی توفیق ہے، جو اللہ نے کروایا، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کا کرم ہے. آپ سے کہتا ہوں ہمت کرو، اور اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں غلط دیکھو اچھے سے بات رکھ دو، ناراض ہو کر نہیں، چڑ کر نہیں، غلط الفاظ سے نہیں، اچھے سے بات رکھو. یہی. اور یہ جو پہلی 2 پہلی 5 پہلی کا سسٹم یہ تو ختم کرو. یہ جو مفت کے خور لوگ ہیں نا، ان لوگوں پر ضرور وہ ہونی چاہیے، پابندیاں ان پہ لگنی چاہیے، قدغن لگنا چاہیے. ورنہ اللہ نہ کرے ایک دن وہ آئے گا کہ جیسے شادیوں میں کھانے ہوتے ہیں نا ویسے بھاتیوں کے ہونے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی شادیوں میں جتنے کھانے ہوتے ہیں اتنے کھانے بھاتیوں میں ہو رہے. 4 پہلی کھانا پک، 5 پہلی کھانا پک رہا ہے، اور وہ بھی فرمائش کے مطابق پک رہا ہے. اللہ کے لیے بدعتوں کو، یہ تو میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، ایسے درجنوں چیزیں. وقت آئے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ ذہن میں باتیں رہے گی تو میں اس پر تبصرہ کرتا رہوں. ایک بدعت اور بھی ہے، یہ بھی آپ سے کہتا ہوں. چہلم کے موقع پر 100 قرآن شریف ایصال ثواب میں ہو رہے ہیں، 40 قرآن شریف، 200 قرآن شریف، 500 قرآن شریف. میں تو اس کا ذکر نہیں کرتا ایصال ثواب میں. ایک جگہ گئے تو کہا 100 قرآن شریف، تو میں نے کہا کس نے پڑھا؟ تو کہا وہ مدرسے کے بچوں سے پڑھوایا تھا اور ایک قرآن کے عوض میں 50 روپے دیے تھے. تو کہا اسی لیے قرآن آیا تھا. اجرت دے کر قرآن پڑھانا بھی حرام ہے اور اجرت لے کر قرآن پڑھنا بھی حرام. اور مدرسے کے بچوں کو میں نے پڑھتے دیکھا ہے اپنے مدرسہ پڑھنے کے دور میں، اور سبق یاد کرتے کرتے آدھے ہو جاتے ہیں، وہ سبق یاد کرتے کرتے آدھے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ایکسٹرا پڑھنے کے لیے بولتے تو وہ یہ ایک ادھر سے پلٹتے تھے. میرے جو احباب تھے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے لیکن ابھی وہ سدھر گئے ہیں، بڑے ہو کر کے ان کو شعور آ، بچپنا تھا ان کا بھی، بچپنا تھا، تو وہ 3-4 ایک ساتھ پلٹتے تھے، اور وہ 5-10 منٹ میں پورا قرآن ختم ہو جاتا. کوئی سنے تو برا نہیں مانے، میں حق بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی لوگ آتے اتنی چادر پڑھ دو، میں کہا یہ یہاں نہیں، یہ ادھر جاؤ اور کہیں، یہ یہاں نہیں، یہاں اس کا گزر بسر نہیں. بلکہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو تو ہم قرآن خوانی میں بھی نہیں بھیجتے. قرآن خوانی کا ایک ہی ٹائم ہوگا عصر کے بعد، جو ان کی پڑھائی کا ٹائم نہیں ہے، بس اس کے بعد کسی ترم کھا کے آؤ نہیں آئیں گے بچے. ہمارے ہاں یہ نظام ہے، بچے پڑھنے آئے، قرآن خوانی کرنی نہیں ہے. بچے دعوتیں کھانے نہیں ہیں، یہاں پڑھنے ہیں، وہ پڑھیں گے، صرف پڑھیں گے. اللہ کا شکر ہے پھر آپ کوالٹی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایک بیٹھک میں ایک بچہ قرآن سناتا ہے، جو فارغ ہوتا ہے وہ تراویح سناتا ہے. ہاں، یہ صرف پگڑی والے حافظ جی نہیں ہیں، الحمدللہ تراویح سنانے والے حافظ جی ہے، کیونکہ جو حساب سے محنت ہو رہی ہے ان پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کیوں پیسہ دے کے قرآن پڑھا رہے ہیں؟ اجرت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ خود صحیح 3 بار، صرف 3 بار قل اللہ پڑھ لو، اپنے باپ کو ایصال ثواب کر دو، آپ کے باپ کی مغفرت کے لیے وہی 3 قل اللہ کافی ہے.
ایک بسم اللہ شریف ہی کافی ہے، اس کا خیال کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ بدعتوں کا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ میری گزارش ہے، ایک گروپ کی ضرورت ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، کسی کی پرواہ نہ کرے، اچھے سے بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور جو ہے وہ اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ، حکمت اور اچھی گفتگو کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہمارے مالیگاؤں کے بہت سارے علماء اہل سنت یہ کام کر رہے ہیں، اہل سنت کے علماء اس میں مصروف ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ سنی دعوت اسلامی میں کبھی اس میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نہیں دوسرے کو کہہ سکتے، لیکن کم سے کم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں اور بدعات کا خاتمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں سنت پر قائم رکھے۔